اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل مائی ریڈرز اینڈ لسنرز۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، اور یقیناً آپ سب نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو ابھی پلیز کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف، آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے۔ دونوں لڑکیاں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی منزل پر رواں دواں تھیں۔ فاطمہ کا اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا تھا، اس کے آنسو اس کے خلوص کی علامت تھے۔ تری گواہ رہی ہے، سچی طلب اور خلوص رکھنے والوں کے لیے تو رستہ خود رب کائنات بناتا ہے۔ اللہ کے کلام کا ہر لفظ یقین کرنے والوں کے لیے سچا ثابت ہوتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے، سورہ العنکبوت آیت 69 ترجمہ، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر بھرپور کوشش کی انہیں یقیناً ہم ضرور اپنے رستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ رستہ اس کے لیے بھی بنایا جا چکا تھا، ایک بہت بڑا کام اس کے ہاتھوں سر انجام ہونے والا تھا، جس کے نتائج سے وہ خود بھی انجان اور بے نیاز تھی۔ میں اسی لیے اس گھر میں اس لڑکی کی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ حد ہو گئی ہے، یعنی کام کرنے کے لیے تم نے یہ شادی رچائی تھی۔ او مائی گاڈ، آج کا دن دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ مسز فاروقی نے آج چلا چلا کر سارا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ تمام سرونٹس ملازمین کچن میں کھڑے ہو کر باتیں سن کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا، مگر تمہارے سر پر بھوت سوار تھا اکلوتی بیٹی کی محبت کا۔ دیکھ لو اب ان آوارہ محبتوں کا نتیجہ۔ فاروقی صاحب نے اضافہ کیا۔ ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ انہیں قطعاً یہ امید نہ تھی کہ نازوں میں پلی بیٹی آج یوں ان کا سر شرمندگی سے جھکا دے گی۔ مجھے بتاؤ، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میری بیٹی مولانی بن گئی ہے؟ کہاں زونی لوگ تمہارے فیشن سینس کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے، تمہیں فیشن کے معاملے میں فالو کرتے تھے۔ آج تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو دوسری بار دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ نفرت ان کی نگاہوں سے چھلک رہی تھی۔ زنیشا خاموشی سے سر جھکائے ان کے سامنے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے رب کا حکم ماننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے معاشرے سے ٹکر لے لی تھی۔ آج اس کا وجود معاشرے کی غلامی سے نکل کر رب واحد کی غلامی کر رہا تھا۔ کیسے معاشرہ اس کا ساتھ دے سکتا تھا؟ دین والوں کی راہوں میں کب پھول بچھائے جاتے ہیں، انہیں تو تانوں اور کڑوی باتوں سے دل کو زخمی کرنا ہوتا ہے، مگر جب منزل متعین ہو جائے، جب رب کی رضا زندگی کا مقصد ٹھہرے، تو کہاں فرمانبرداروں کے قدم اس راہ سے ڈگمگاتے ہیں۔ وہ بھی جم کر کھڑی تھی، حالانکہ اس کا کھڑا ہونا وہاں محال ہو چکا تھا۔ زندگی میں اتنی ذلت سب گھر والوں کے سامنے، سب نوکروں کے سامنے اس نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہ تھی، وہ زور سے مٹھی بھینچے بس کھڑی تھی۔ اگر تم نے اسی حلیے میں اپنے گھر آنا ہے تو تمہارے لیے اس گھر کے دروازے آج سے بند ہیں، سمجھ آئی تمہیں؟ مسز فاروقی اس پر دوبارہ سے چلائی۔ آنکھوں سے نکلا آنسو جو چہرے پر سجے نقاب میں کہیں جذب ہو گیا تھا۔ اس نے جھکی نگاہوں سے خود کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کیا جرم کر دیا تھا اس نے؟ مکمل پردہ ہی تو شروع کیا تھا، ایک ایکسٹرا کپڑا ہی تو اوڑھا تھا۔ کیا یہ واقعی اتنا بڑا جرم بن چکا تھا؟ اب تو اس کی شادی بھی ہو چکی تھی، پھر کیوں اتنا وویلا کیا جا رہا تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کا ڈر، لوگوں کی باتیں، معاشرے کا خوف اولاد کی آخرت کی محبت سے اوپر آ چکا تھا۔ اللہ کے خوف سے زیادہ لوگوں کا خوف دل میں رکھ کر معاشرے کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جا رہا تھا۔ کیا واقعی یہ مسلمان تھے؟ ہاں، مگر صرف نسلی مسلمان ہی تو ایسا ہوتا ہے، بس دین کا ٹیگ لگا ہو ساتھ۔ باقی پسند ناپسند کے معاملے میں ترجیح اللہ کو تھوڑی دی جاتی ہے، معاشرے کو دی جاتی ہے۔ وہی کرنا ہے جس سے لوگ خوش ہوں، ان سے واہ واہ ملے، ان کاموں سے بچنا ہے جن سے لوگ ناراض ہوں۔ اللہ کہاں تھا ان سب میں؟ دین کے احکامات کا کتنا علم تھا؟ دین بھی بس نماز روزوں کی حد تک، بس دکھ کے موقع پر وظیفے کرنے کی حد تک۔ معبود کون تھا پھر؟ اطاعت کس کی جا رہی تھی؟ ڈر کس کا تھا؟ پھر کس کی ناراضگی کا خوف کچھ کرنے نہیں دے رہا تھا؟ اللہ نے تو کہا ہے، سورہ المائدہ آیت 44، پس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔
ہمارا تو ڈر ہی بس لوگ بن چکے، جیسے ان لوگوں نے ہی ہماری عاقلت کا فیصلہ کرنا ہو۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں تمہاری موم، اس مولانی کے روپ میں نہ آنا تو اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، وہ رہا تمہارا کمرہ۔ زنیشا کو جھٹکا لگا، جبکہ فاروقی صاحب نے زنیشا کی کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو شادی سے پہلے اس کا ہوا کرتا تھا، جاؤ ادھر اور ادھر اسے اتار دو، ورنہ جس رستے سے آئی ہو وہیں پلٹ جاؤ اور دوبارہ کبھی اس گھر میں مت آنا، چوائس تمہاری ہے۔ زنیشا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ کبھی نم آنکھوں سے اپنے کمرے کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے موم ڈیڈ کی طرف۔ پردہ کر کے پہلی بار وہ اپنے میکے آئی تھی، اور وہ بھی اپنے ہونے والے بیبی کی گڈ نیوز دینے۔ تو کیا یہ آخری بار یہاں آنا تھا؟ سنا نہیں تمہارے ڈیڈ نے کیا کہا؟ ادھر یا ادھر؟ مسز فاروقی نے ہاتھ سے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے ہاتھ سے لاؤنج کے خارجی دروازے کی طرف۔ تمام سرونٹس آنکھیں پھاڑے کبھی اس کی طرف دیکھتے تو کبھی ایک دوسرے کی طرف۔ زنیشا نے لمبا سانس کھینچا اور دائیں جانب اپنے کمرے کی طرف رخ موڑا، نہایت حسرت سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں سے آنسو نکلے، انہیں اس کے رب کے سوا کوئی نہ دیکھ سکا۔ فاروقی صاحب نے اپنا ایک آبرو اٹھا کر طنزیہ مسکراہٹ سے مسز فاروقی کی طرف دیکھا، جیسے وہ جیت گئے ہوں اور اللہ کی بندی نے ہار مان لی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زنیشا بھاری آواز سے سلام کرتے ہوئے واپس اپنے قدموں پر پلٹی اور منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خارجی دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے دونوں میاں بیوی حیرت کی تصویر بنے پھٹی آنکھوں سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی اس بڑے دروازے کو جو انہوں نے خود اپنی بیٹی کے لیے بند کر دیا تھا۔ زنیشا تیزی سے باہر کی طرف بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی میں جا بیٹھی، بیگ ساتھ والی سیٹ پر رکھ کر گاڑی کا دروازہ بند کیا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں لے کر رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ کیا وہ واقعی اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی؟ اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، اس کا دل کیا کہ چیخ چیخ کر روئے، آنکھوں میں لگا کاجل بہہ چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے ٹیشو نکالنے کے لیے اپنا بیگ اٹھایا، ابھی کھولا ہی تھا کہ اس بیگ میں چھوٹی سی گولڈن کلر کی ڈائری نظر آئی۔ نظروں کے سامنے کئی مناظر گھوم گئے۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے تمہارے لیے، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ۔ زنیشا نے ٹیشو کی بجائے اس ڈائری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس ڈائری میں میری زندگی کے بہت اہم سبق ہیں، وہ آیات، وہ باتیں جو مجھے ہمت دیتی ہیں، جس نے تمہارے لیے وہ سب اس میں لکھی ہیں۔ وہ بیگ سے ڈائری نکال چکی تھی۔ مگر فاطمہ، مجھے کب ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی؟ بہتی آنکھیں مسلسل ڈائری کے گولڈن چمکتے ہوئے کور پر تھیں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ بہت جلد پڑے گی۔ فاطمہ نے ایئرپورٹ پر گلے ملنے کے بعد اسے یہ ڈائری گفٹ کی تھی، جسے زنیشا نے کھولے بغیر ہی بیگ میں رکھ دیا تھا۔ آج وہ اچانک اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی، اس وقت ہی کیوں؟ فاطمہ کو کیسے پتا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت ہوگی؟ اسے اتنا یقین کیسے تھا؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوال اٹھنے لگے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور ڈائری کو آخر سے کھولا۔ آخری صفحے پر چند اشعار لکھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر زنیشا کتنی ہی دیر یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ میں راہ زندگانی پر قدم جب بھی بڑھاتی ہوں، کہیں کانٹوں سے بچنا ہے، کہیں دل کو کچلنا ہے، کہیں اپنوں کی بے رخیاں، کہیں غیروں کے طعنے، میں تھک کر بیٹھ جاتی ہوں، نگاہ اوپر اٹھاتی ہوں، خدایا رستہ مشکل ہے، میں ہمت کم ہی پاتی ہوں، کہیں پھر پاس سے دل کے صدا ایک خوب آتی ہے کہ راہ جنتوں کی کب بھلا آسان ہوتی ہے، کہیں صحرا کی تپتی ریت، کہیں طائف کے پتھر ہیں، کہیں اپنے ہی تلواریں لیے اس جاں کے در پہ ہیں، اگرچہ ہے بہت مشکل مگر اس راہ سے پہلے کتنے لوگ گزرے ہیں، انہی قدموں پہ چلنا ہے کہ پھر ایک حسین منزل تمہاری منتظر ہوگی، بس یہ یاد رکھنا تم، منازل جب حسین ہو تو راہیں دشوار ہوتی ہیں، حسین منزل۔ یہ کہتے اس نے سسکیاں لیتے اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ دیا اور کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اللہ اکبر ماس، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ قرۃ العین ماس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں کیسے بتاتا قرۃ، یہ سب اچانک ہی ہوا، اس نے بہت ڈھیلے اور افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا نا تو میں، وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر دلاسا دینے کی کوشش کی۔ وہ تینوں ایمرجنسی روم کے باہر کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ قرۃ العین اور ماس کی والدہ کو برین ہیمریج ہوا تھا۔ وہ اکثر سر درد کی شکایت تو کرتی تھیں مگر اس درد کو کبھی سیریس نہیں لیا تھا، اور اب ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہیمریج ہو گیا تھا۔ کب سے اندر ہیں؟ شہریار نے پوچھا۔
2 گھنٹے ہی تو ہوئے ہیں، معاذ نے جواب دیا۔ آپ کو کب پتہ چلا ان کا؟ شہریار نے دوبارہ استفسار کیا۔ وہ صبح اٹھی نہیں، میں نماز پڑھ کر آیا تو سوئی ہوئی تھی، ورنہ عموماً وہ اس وقت جائے نماز پر ہوتی ہیں۔ میں ان کے پاس انہیں جگانے کے لیے گیا کہ ان کی نماز قضا نہ ہو جائے، تو دیکھا کہ ان کے ناک سے بلڈ نکل رہا ہے۔ بار بار اٹھانے پر بھی وہ نہیں اٹھی تو میں انہیں ہاسپٹل لے آیا۔ اللہ اکبر! ڈاکٹر نے کیا کہا؟ پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، مگر ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ برین میں کوئی وین برسٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے لانے میں دیر کر دی ہے۔ معاذ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ہاسپٹل کے سنگ مرمر کے فرش پر پھسل گیا، جبکہ قرۃ العین ابھی تک بس رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دعا کریں۔ معاذ کی بہت مشکل سے آواز نکلی۔ حوصلہ رکھو میرے بھائی، اللہ ہے نا، انشاءاللہ وہ ٹھیک کر دیں گے سب۔ شہریار نے معاذ کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی امان میں رکھیں اور خیر و عافیت سے باہر لے آئیں۔ معاذ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر اپنا فیس ماسک اتارتے ہوئے باہر آئے۔ السلام علیکم، ان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر شہریار تیزی سے ان کی طرف لپکا، جبکہ پیچھے معاذ اور قرۃ العین بھی اس کی طرف بڑھے۔ سوری سر، ہم انہیں بچا نہیں پائے۔ انہیں یہاں آنے میں دیر ہو گئی تھی، شاید اللہ نے ان کی زندگی اتنی ہی رکھی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر معاذ کے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ وہ اور قرۃ العین بس بت بنے سکتے کے عالم میں بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے وہ سب خواب تھا، ڈراؤنا خواب، جس کے ٹوٹنے کا وہ اندر ہی اندر انتظار کر رہے تھے۔ معاذ نے پلٹ کر ایمرجنسی وارڈ کے دروازے کی طرف دیکھا۔ شاید کوئی آ کر یہ خبر سنا دے کہ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ابھی اس ایک اور آخری شفقت بھرے سایہ سے محروم نہیں ہوئے۔ اس کی امی انہیں ایسے اتفاق دنیا میں اکیلا کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ کتنی ہی دیر وہ دونوں بہن بھائی خاموش اسی جگہ پر جم کر کھڑے رہے تھے۔ وقت جیسے ان کے لیے تھم چکا تھا۔ شہریار کبھی معاذ کو حوصلہ دیتا تو کبھی قرۃ العین کو، مگر وہ ہر طرف سے ایک دوسرے سے بے نیاز وہیں خاموش کھڑے تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو بابا گئے تھے، کیا واقعی اللہ نے امی کو پاس بلا لیا ہے؟ بالآخر قرۃ العین کے ضبط کا دامن ٹوٹا۔ اس نے معصوم نظروں سے معاذ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ وہ مجھ سے ملے بغیر چلی گئی معاذ، میں نے تو شادی کے بعد ان کے ساتھ وقت بھی نہیں گزارا، وہ مجھے بتائے بغیر چلی گئیں۔ معاذ کے پاس اس کے سوالوں کے جواب نہ تھے۔ شہریار نے افسردگی سے قرۃ العین کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے امید ہے کہ کل یہ بکلیٹس مکمل ہو جائیں گے اللہ۔ فاطمہ نے بیگ میں رکھے بکلیٹس پر ایک اداسی سے بھری نگاہ دوڑائی، ایک درد کی لہر جو اس کے سینے میں دوڑی تھی۔ کم از کم کوئی ایک تو ہوتا جو اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مطلب آج کے انٹرنیٹ کی دنیا میں سانس لینے والے لوگ کہاں یہ بکلیٹس پڑھنے کی زحمت کرتے ہیں؟ پچھلے دن واپسی پر بنیش نے گاڑی میں اس سے سوال کیا تھا۔ ان دونوں کو 2 ہفتے مکمل ہونے والے تھے۔ وہ مسلسل مختلف پبلک پلیسز پر جا کر یہ بکلیٹس تقسیم کر رہی تھی، البتہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ رسپانس نظر نہ آیا تھا۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ کسی کی بھی پرخلوص محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ اس کے سوال پر مسکرائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال توحید کی دعوت دی تھی؟ بنیش نے نفی میں سر ہلایا۔ 950 سال۔ ہاں؟ بنیش نے منہ کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جی، مجھے اور تمہیں تو بس 2 ہفتے ہوئے ہیں، بلکہ ابھی وہ بھی مکمل نہیں ہوئے۔ اور تمہیں پتہ ہے اتنے سالوں کی دعوت کے بعد صرف 80 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے بنیش، صرف 80 جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا۔ آر یو سیریس فاطمہ؟ بنیش شوکڈ تھی۔ ہاں بنیش، انہوں نے تو دن رات اعلانیہ چھپے ہر طریقے سے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تھا۔ ہمارا کام تو کچھ بھی نہیں، پھر ہم کیسے اتنی جلدی مایوس ہو سکتے ہیں؟ وہ مسکرا کر گاڑی سے باہر آسمان کو دیکھنے لگی۔ انشاءاللہ وہ ضرور قدردانی کریں گے۔ ضرورت تو نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے لگائے بیج سے ملنے والا درخت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے اندر کسی نے سرگوشی کی۔ اس نے مسکرا کر منفی خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کی اور بیگ میں رکھے بکلیٹس گننے لگی۔ ہم انشاءاللہ کل یہ میرا ٹارگٹ مکمل کر دیں گے۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ چکی تھی۔ کیا زندگی اتنی بے ثبات ہے؟ کچھ گھنٹے پہلے وہ اس زمین کے اوپر تھی، کچھ گھنٹوں بعد وہ زمین کے نیچے۔ معاذ، ان کا اپنا بیٹا، انہیں مٹی کے نیچے دفن آئے گا۔ اتنی فانی زندگی، اتنی بے ثباتی۔
وہ اپنی ماں کے کمرے کے دروازے میں کھڑی آنکھوں سے آنسو بہاتے ان کے کمرے میں نظریں دوڑا رہی تھی تو امی نے دیکھ لیا ملک الموت کو۔ انہوں نے پا لیے وہ راز جو ہماری نگاہوں سے اوجھل رکھے گئے ہیں۔ کیا واقعی وہ اپنی ابدی منزل کی طرف پہلا قدم بڑھا چکی ہیں؟ کیا یہ چند لمحوں کا کھیل، بس چند سانسوں کا کھیل؟ ان کے کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ معاذ اور شہریار اسپتال کے مختلف لوازمات نپٹا کر میت کو گھر لا رہے تھے۔ قرۃ العین ان سے پہلے گھر آ گئی تھی کیونکہ لوگوں کو خبر ملتے ہی انہوں نے پہنچنا شروع کر دینا تھا، مگر ابھی تک یہاں کوئی نہ آیا تھا۔ یہ تنہائی کے چند لمحے اسے زندگی کا اہم ترین سبق سکھا رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اس کی اذیت اس کے رب کے سوا کون جان سکتا تھا؟ روتے روتے یکایک اس کی نگاہ سامنے اسٹڈی ٹیبل پر پڑے اپنے قرآن پر پڑی جو اس کے رخصتی کے بعد جھکا تو وہیں پڑا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے آج اس کے قرآن کا سفید کور معمول سے زیادہ روشن اور چمک رہا ہے۔ وہ اس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ او اللہ، دیکھیے یہ کیا ہو گیا! اس نے قرآن اٹھا کر سینے سے لگا کر روتے ہوئے کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ داڑیں مار مار کر روئے، اتنا روئے کہ روتے روتے بے سدھ ہو جائے۔ وہ اپنے اندر کا غبار، سارا غم، ساری اذیت آنسوؤں کے ذریعے بہا دینا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو کر سوج چکی تھیں۔ اس نے قرآن کی طرف دیکھا اور سورہ بقرہ کھول لی۔ سورہ بقرہ آیت 155 ترجمہ۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ قرآن کے صفحے پر یہ آیت روزے روشن کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ یکدم رک گئے، آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئیں، دل کی دھڑکن جیسے لمحے بھر میں تیز ہو گئی۔ اسے لگا کسی نے اس کے اوپر برف کی مانند شدید ٹھنڈا پانی اڑیل دیا ہے، یا کسی نے اس کے بکھرتے بدن کے ٹکڑوں کو دوبارہ سمیٹ دیا ہے۔ اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ صبر، اللہ، اس حال میں صبر جبکہ مجھے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ، اس دنیا میں ایک وہی تو تھی میرا سب کچھ، مجھ سے میرا اثاثہ لے کر مجھے آزمایا جا رہا ہے، میں کیسے صبر کروں؟ اللہ، آنکھوں سے سیلاب بہہ رہا تھا، دل تھا کہ آج قرآن کی آیات پر بھی نہیں تھم رہا تھا۔ ہچکیاں لیتے ہوئے اس نے اگلی آیت پڑھی، سورہ البقرہ آیت 156 ترجمہ۔ صبر کرنے والوں تو وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے یہ الفاظ دہراتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کی، کیا امی کی وفات کی خبر سن کر اس نے یہ کلمات کہے تھے؟ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ اوہ میرے پیارے اللہ، میں کیسے بھول گئی اس وقت آپ کو یاد کرنا، میں کیسے بھول گئی قرآن کی اس آیت کو۔ اسے لگا اس کا دل غم پر غم ملنے سے پھٹ جائے گا۔ کیوں وہ اتنا اپنے سے باہر ہو رہی تھی؟ کیا اسے قرآن بھولتا جا رہا تھا؟ کیوں اس نے اس وقت یہ کلمات نہیں کہے؟ ایک احساس ندامت اس کے دل کو گھیر رہا تھا۔ آئی ایم سوری اللہ، ریئلی سوری۔ بے شک صرف آپ کے لیے ہی تو ہیں سب، ہم آپ کی طرف ہی تو آنا ہے۔ کل بابا آئے تھے، آج امی آئی ہیں، کل مجھے آنا ہے، سب نے ہی تو آج آنا ہے وہاں۔ ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے خود سے سرگوشی کی اور آنکھیں بند کر کے بار بار یہ کلمات دہرانے لگی، جیسے ان الفاظ کو اپنی روح کے اندر اتار رہی ہو، جیسے الفاظ کے معنی میں خود کو ڈبو دینا چاہتی ہو۔ جیسے جیسے وہ یہ کلمات دہراتی جا رہی تھی، اسے اپنی اذیت کم ہوتی محسوس ہونے لگی۔ سورہ البقرہ آیت 157 ترجمہ۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، مجھے بھی ان لوگوں میں شامل ہونا ہے اللہ جن پر آپ کی خاص عنایتیں ہیں۔ دل تھمنے لگا تھا۔ ہمیشہ کی طرح قرآن نے آج پھر سے اس کے بکھرتے وجود کو سمیٹ لیا تھا۔ عرش پر مستوی رب اپنی اس بندی کی اذیت سے غافل تو نہ تھا؟ اس کے سینے سے لگا قرآن اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔
آنسو بند آنکھوں سے نکل کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ جانے والے ہی جانتے ہیں کہ یہ تنہائی، یہ مصیبت، یہ اذیت کے ہی تو وہ لمحات ہوتے ہیں جب ایمان اور درجات کی بلندی کی سیڑھیاں انسان کے آگے کھول دی جاتی ہیں۔ چاہے تو صبر کر کے ان پہ چڑھ جائے، چاہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں کھڑا رہے، چاہے تو ان لمحات میں رب سے راضی رہ کر رب کو راضی کر لے، چاہے تو شکوے کر کے اپنے رب کو ناراض کر لے۔ سارے فیصلے ہی اس مالک کے ہیں۔ غلام کی کیا مجال کہ مالک کے فیصلوں پر اعتراض کرے، شکوہ کرے۔ غلام کی اوقات ہی کیا ہے، صرف مٹی، صرف مٹی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا۔ شہریار لوگ میت کو لے کر گھر آئے تھے۔ قرۃالعین نے آنسو صاف کرتے ہوئے قرآن کو ٹیبل پر رکھا اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہوئے ساری ہمت جمع کر کے اٹھی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ انتھک کوشش کے بعد آخر وہ بہت قریب پہنچ چکی تھی، اتنا قریب کہ ہاتھ بلند کر کے وہ ان چمکتے الفاظ کو چھو سکے۔ وہ الفاظ اتنے چمکدار تھے کہ ان سے پھوٹنے والی روشنی سے فاطمہ کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ اس نے چندھیائی آنکھوں سے نیچے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ نیچے گھپ اندھیرا تھا، اسے بس وہی روشن رسی لٹکی ہوئی نظر آئی جس کے سہارے وہ یہاں تک پہنچی تھی۔ ہاتھوں کے زخم قدرے مندمل ہو چکے تھے۔ اس نے دوبارہ سے سر اٹھا کر ان الفاظ کی طرف دیکھا اور غور کر کے پڑھنے لگی۔ الستُ بربکم عربی میں لکھے یہ الفاظ اس کے لیے ناآشنا تھے۔ اسے یاد تھا کہ اس نے قرآن میں یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ ان الفاظ نے اس کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا کہ ان الفاظ کو چھو سکے کہ یکایک اس کی چیخ نکلی۔ وہ دوبارہ سے وہ چمگادڑ آ کر اس سے ٹکرائی۔ اس کے چیختے ہی منظر یکایک بدل چکا تھا۔ اس نے خود کو ایک روشن اور منور ماحول میں سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ ابھی سجدے میں سر رکھے وہ اس منور ماحول کا نور اپنے اندر اتار رہی تھی کہ آواز آئی، الستُ بربکم، اور ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ کینیڈا کی سردی میں فاطمہ کا جسم مکمل طور پر پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ دن نہایت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت سے ہو کر آئی ہے۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس نے زیر لب یہ الفاظ دہرائے۔ یہ تو عہد رسالت، مطلب یہ کیا تھا؟ وہ بہت زیادہ الجھ چکی تھی۔ اس نے کمبل اتارا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی پیا اور بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگی۔ پہلے بھی ایسا خواب دیکھ چکی ہوں مگر وہ نامکمل تھا، تو کیا آج اس کو مکمل کر دیا گیا ہے؟ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کچھ تو ہے، کچھ تو ضرور ہے۔ اللہ مجھے خوابوں کے ذریعے کوئی نہ کوئی ہنٹ تو ضرور دیتے ہیں۔ الستُ بربکم، میں تو آپ کو اپنا رب مانتی ہوں اللہ۔ عالم ارواح میں بھی میں آپ سے عہد کر کے آئی ہوں۔ یہاں آ کر بھی میں اسے نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ صرف آپ ہی ہیں، صرف آپ اکیلے ہی میرے رب ہیں، میرے معبود، میرے محبوب ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کچھ، پلیز آپ سمجھا دیں۔ اس نے ویسے ہی اپنی آنکھیں موند لی۔ آنسو دونوں اطراف سے چہرے پر بہتے ہوئے اس کے گالوں پر موجود دوپٹے میں گر کر جذب ہو گئے۔ آج وہ اکیلی آئی تھی۔ اس نے بینش کو گاڑی میں ہی بیٹھنے کو کہا تھا۔ آج میری زندگی کا اہم دن ہے۔ میں چاہتی ہوں تمام بکلیٹس میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے اس بیگ کو خالی کروں۔ وہ مسکراتے ہوئے بینش کو کہہ گئی تھی۔ بینش نے بھی زیادہ مجبور نہ کیا۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا بہت احترام کرتی تھی، لہٰذا گاڑی میں ہی بیٹھ کر اسے دور سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے نہایت خوشگوار لہجے میں بکلیٹس ہر آنے جانے والے کو دے رہی تھی۔ کچھ گزرنے والوں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس کے پاس سے گزرنے کی بجائے دور سے ہی سرگوشیاں کرتے ہوئے نکل گئے۔ یقیناً وہ اسے دہشت گرد سمجھ رہے ہوں گے۔ بلیک عبایا، ساتھ میں بلیک بیگ۔ اس کو لگ رہا ہوگا کہ آتنکوادی نے اس بیگ میں بم رکھا ہوا ہے اور ان کے قریب جاتے ہی اس پر پھوڑ دے گی، بوم۔ بینش نے یہ منظر دیکھ کر قہقہ لگاتے ہوئے خود سے کہا۔ یقیناً وہ یہ منظر بہت انجوائے کر رہی تھی۔ یکایک ایک سنہری بالوں والی لڑکی پلٹ کر اس کی طرف آئی اور مسکراتے ہوئے کچھ کہنے لگی۔ بینش نہایت دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے 2 بکلیٹس نکال کر دیے، جن پر وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ اوہ، تو دوبارہ لینے آئی تھی وہ، اس نے مسکرا کر سوچا۔ فاطمہ نے اب بیگ میں جھانک کر دیکھا، شاید وہ خالی ہو چکا تھا۔ اب وہ بیگ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کمال لڑکی ہے یہ، پہلی بار دیکھا ہے ایسے کسی کو، اللہ سے ہی باتیں کرتی ہوگی یقیناً۔ بینش نے اس کی طرف حسرت سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ فاطمہ
کچھ ہی لمحوں بعد اس نے خود کو چیختے ہوئے پایا۔ فاطمہ گاڑی کی طرف آتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ بینش اسے پکارتے ہوئے فوراً گاڑی سے نکل کر اس کی طرف لپکی۔ فاطمہ کو دوبارہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹرز بھی پریشان تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ٹرانسپلانٹیشن کامیاب رہی ہے، مگر اب دوبارہ سارے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ وہ صبح سے بے ہوش تھی، اس کا رنگ بہت پیلا پڑ چکا تھا۔ آنٹی پلیز حوصلہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بینش مسز ریان کو کندھے سے پکڑے تسلیاں دے رہی تھی۔ انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا۔ بیٹی کے غم میں وہ دن بدن گھلتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز چیک اپ کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مسز ریان کا رونا بدستور جاری تھا، گویا بینش کی ہر بات انسنی کر رہی تھی۔ ریان صاحب پریشانی کے عالم میں ہاتھ کمر پر باندھے ایمرجنسی وارڈ کے آگے چکر لگا رہے تھے۔ فاطمہ 3 گھنٹوں سے اندر تھی۔ اتنے میں 2 ڈاکٹرز باہر آئے۔ انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ مسز ریان کو روتا دیکھ کر انہوں نے ریان صاحب کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور آفس کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کہاں لے کر جا رہی ہیں انہیں؟ مسز ریان نے پریشانی کے عالم میں ریان صاحب کو ڈاکٹرز کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً پوچھا، پتہ نہیں آنٹی، یہ تو تایا جان آ کر ہی بتائیں گے۔ بینش کا دل یکدم دھڑکا تھا۔ وہ دل میں دعائیں کرنے لگی۔ میں کب سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی ڈیئر فاطمہ، مگر مجھے اتنی جلدی میں جانا پڑا کہ میں کوئی کانٹیکٹ نمبر لے نہیں پائی آپ کا، نہ ہی ایڈریس، مگر میں خدا سے دعا کرتی تھی کہ میں آپ سے دوبارہ ملوں۔ سسٹر لیزا نہایت اپنائیت سے فاطمہ کو انجیکشن لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے بھی آپ کے جانے کے بعد آپ کو مس کیا تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سسٹر لیزا کا جواب دیا۔ کتنی پیاری تھی یہ جب آئی تھی، بیماری انسان کو کیسے کھا جاتی ہے، انہوں نے دل میں حسرت سے سوچا۔ فاطمہ واقعی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے بال کینسر کی وجہ سے اترنا شروع ہو گئے تھے، رنگ پیلا، آنکھیں زرد اور سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے۔ کوئی بھی پہلی بار اس کو نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ وہی پہلی والی فاطمہ ہے۔ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ سسٹر، ایک بات پوچھوں؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سسٹر لیزا سے سوال کیا۔ جی پوچھیے۔ کیا میرا کینسر بہت زیادہ سیریس ہو چکا ہے؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ماما پاپا کا رویہ بہت بدل گیا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ آپ فکر نہیں کرو ڈیئر فاطمہ، آپ تو خدا سے محبت کرنے والی لڑکی ہو، خدا کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر تھپکی دی۔ انہیں اس لمحے فاطمہ پر بہت ترس آیا تھا، مگر انہوں نے بات موڑ دی۔ ویسے فاطمہ، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ کس لیے؟ تم نے جاتے وقت میرے لیے جو گفٹ چھوڑا تھا، اس کے لیے۔ اوہ، میرے تو ذہن سے نکل گیا، میری یادداشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ خیر، آپ نے کھولا وہ؟ جی۔ سسٹر لیزا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر؟ فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ان سے پوچھے۔ اس نے تجسس کے مارے سسٹر لیزا کی طرف دیکھنا شروع کیا، جو شاید جواب ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی تھی، مگر آپ کے فادر کے آنے کی وجہ سے بات مکمل نہیں ہو سکی۔ اس دن کے بعد مجھے اچانک جانا پڑا، موقع ہی نہیں ملا یہ بات کرنے کا۔ یقیناً اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اور دیکھیے مجھے دوبارہ آپ سے ملوا دی۔ ہاں، مجھے اب سمجھ آ رہی ہے۔ کیا؟ فاطمہ اپنی تکلیف بھول کر ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ایسے ہی تو ہوتے ہیں اللہ والے، ان کا غم بس یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کی ذات کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کسی طرح کوئی جان ان کے ذریعے آخرت کی ہلاکت سے بچ جائے۔ وہ کسی اندھیرے میں بھٹکتے شخص کو، کسی منزل سے غافل شخص کو اس کے ہاتھ سے تھام کر جنت کے رستے پر لے آئیں۔ اللہ سے جوڑنے والے ہی دراصل اللہ والے ہوتے ہیں۔ تب میرا علم مکمل نہیں تھا، مگر میں جب یہاں سے چھٹیاں لے کر گھر گئی تو عجیب الجھن کا شکار تھی۔ گھر میں گرینڈ فادر کے روم میں بائبل کا مقدس عہد نامہ جدید اور قدیم ملا تو وقت نکال کر اسے پڑھنا شروع کیا۔ فاطمہ اب تک میں بھی باقیوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کی اندھی تلقین کر رہی تھی۔ تثلیث کا عقیدہ جو انہوں نے سکھا دیا، کبھی اس کی حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہی تو بات ہے سسٹر، میری بھی آدھی زندگی ایسی ہی آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں گزر گئی۔ انہوں نے بتایا، سکھا دیا، اسی کو پتھر پر لکیر جان کر عمل کر لیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ حق کیا ہے۔ فاطمہ اپنے ماضی پر افسردہ ہوئی۔ وہ بہت افسردہ تھی۔ حق تو یہ بہت مشکل سے ملتا ہے فاطمہ، میں جس اذیت سے گزر رہی ہوں تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ سسٹر لیزا کے چہرے پر قرب کے آثار واضح تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ تم سے ملنے کے بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ کچھ ہے
جس سے میں غافل ہوں، کچھ ہے جو میں نہیں جانتی، مجھے حق جاننے کی جستجو تمہیں دیکھ کر ہوئی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ فاطمہ کا دل تشکر سے بھر گیا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی فاطمہ، بائبل کے مقدس عہد نامہ جدید اور قدیم میں یسوع نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ مجھے بچپن سے الجھن رہی کہ یسوع خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں۔ خدا جو اتنی محبت کرنے والا ہے تو یسوع کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ صلیب پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے؟ خدا کیسے اپنے بیٹے کی جان لے کر ہم انسانوں کے گناہ دھو سکتا ہے؟ وہ بیٹے کی قربانی کے بغیر بھی تو معاف کر سکتا ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ ہم انسان اپنی اولاد کو دوسروں کی راحت کے لیے کبھی قتل نہیں کرتے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں، جو خدا ہو، جو رب ہو، مالک ہو، کسی کے سہارے کی کسی اولاد کی بھی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں فاطمہ، مگر میرے موم ڈیڈ کہتے ہیں کہ جیسے ہر انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی یسوع کا باپ خداوند ہے، کیونکہ مقدس مریم کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا۔ تو کیا ایڈم بھی خدا کے بیٹے ہوئے، کیونکہ وہ بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے؟